آج وزیر اعظم نے اشارہ دیا ہے کہ ہاٹ اسپاٹس میں لاک ڈاؤن میں توسیع ہوگی. چیف منسٹر نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع ہونا ہی بہتر ہے. ابھی سے یہ دیکھنے میں آ رہا کہ لوگوں کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں, رمضان بھی ہے اور کافی پریشانی ہو رہی. ہیلتھ ایمرجنسیز میں کام کرنے والوں کو بھی رعایت نہیں دی جا رہی, ان کو بھی پاسز جو ہے ویب سائٹ سے لینا پڑا, جبکہ اسینشل سروسز ایگزمپشن تھا. تو کافی ہر شعبے میں جیسا کہ آپ بتائیں کہ ڈاکٹرز کا اہم رول ہے, ڈاکٹرز ہے, لیب کا اسٹاپس ہے, اور دوسرے لوگوں کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اگر توسیع ہوگا تو عام لوگوں کو اور اسینشل سروسز میں جو لوگ ہیں, ایون میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پریس کو بھی بہت ستایا جا رہا, تو اس سلسلے میں آپ کیا بولیں؟ نہیں, اس کو اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ ستایا جا رہا ہے. ستایا نہیں جا رہا ہے, بلکہ ہم سب اس وائرس کے ستائے ہوئے ہیں, اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس وائرس کو دیکھیں, اور پولیس بھی کوشش کر رہی ہے, حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, ڈاکٹرز بھی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرے ایسنشیل سروسز پرووائڈ کرنے والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کو شکست دیں, وائرس سے لڑیں. اور یہ پاسز کے لیے ویب سائٹ بنائی گئی ہے, اس ویب سائٹ میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے پاسز دیا جا رہا ہے. اور یہ لاک ڈاؤن حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی حل ہے اس بیماری کو روکنے کا یا تھامے رکھنے کا. اب اس پہ ایک الگ بحث ہے, تو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا, لیکن وقت کے ذمہ دار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے تو ٹھیک ہے. لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پاسز دینا چاہیے, میں امید کرتا ہوں کہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لاک ڈاؤن ہی اگر سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کو روکنے کا یہی ایک واحد حل ہے, تو لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی حکومت سے درخواست کروں گا کہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں. جہاں تک ہو سکے اناج کو پہنچائے. ہم اتنا دینے کے بعد بھی ایک سیکنڈ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ میرا فون نہیں بجتا ہے. اگر میں فون ملانا چاہوں تو 15 منٹ تک میں نہیں ملا سکتا ہوں. اگر جو فون آ رہا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر میں فون ملانا چاہتا ہوں تو ڈسکنیکٹ بھی کر کے بھی میرا فون نہیں لگا سکتا ہوں میں کسی کو. اور ہر فون سے یہی ہے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں, ہمارے پاس اناج پہنچائیے, ہم بھوکے ہیں, ہمارے پاس پیکٹ نہیں آیا. تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ راشن کارڈ ہولڈرز کو تو دے رہے ہیں 1500 روپیے, اور پھر ان کو چاول دے رہے ہیں, چاول کے ساتھ کچھ دال بھی دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی کچھ اناج دیجیے. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیجیے. بہت لوگ پریشان ہیں کھانے کے لیے. ہاں, قابل مبارکباد ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو GHMC کے ذریعے وہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جا رہا ہے, راشن دیا جا رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں. ہم سب کرنے کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان 2 چیزوں پہ غور کریں, بالخصوص وہ جو بینک اکاؤنٹ جو بند ہو گئے ہیں, پیسہ آنے کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے, ان کو پھر سے بینک اکاؤنٹس کو پھر سے آپ چالو کر کے ان کو پیسے پہنچانے کا انتظام کریے. اور راشن کی دکان میں صرف چاول نہیں بلکہ چاول کے ساتھ دال بھی دیں گے تو بڑی مدد ہوگی غریبوں کی. اور جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی اگر آپ دیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا. اور جتنے مائیگرنٹ ورکرز جو ہمارے پاس ہیں, ایک وقت ان کو دیا گیا تھا, بعد میں نہیں دیا گیا, تو میں پھر سے مطالبہ کروں گا کہ ان کو بھی کچھ حکومت کی جانب سے اگر دے دیں. کہ اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ان کو یہ کورونا وائرس اگر ہوگا تو دوسروں کو لگ جائے گا, کہیں نہیں علاج کر رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے بھی ہمارے ہاسپٹل میں ایک الگ ٹرائج کا ایریا بنائیں جہاں پہ 12 بیڈز رکھیں گے ہم. جو بھی پیشنٹ آئے گا تو وہاں پہ ہم ان کو ایڈمٹ کر ان کا سواب لیں گے, ان کا ٹیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد میں اگر وہ نیگیٹو پائے جاتے ہیں تو جب ہم ان کو ہاسپٹل میں لے کر ان کی سرجری کریں گے, ان کا جو بھی علاج ہے کریں گے. کیونکہ اگر ہم ان کو دواخانے میں لے لیتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور بعد میں اگر وہ پازیٹو آتے ہیں تو جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا وہ بھی متاثر ہوگا, نرس بھی متاثر ہوگی, دواخانہ بھی وائرس میں آئے گا, اور بیڈز بھی آئیں گے, وہ اکوپمنٹ جس میں ہم ٹیسٹ کرے ہیں وہ بھی متاثر ہوگا. تو یہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات ہونے کے بعد جلد از جلد ہم ہمارے او پیز کو ہمارے دونوں ہاسپٹل میں سٹارٹ کریں, اور اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی
आजमाइश का वक्त है, बड़ा ही नाजुक वक्त है और ऐसा वक्त है जो सारी दुनिया को एक मुकाम पे रोक दिया है और दुनिया पूरी रुकी हुई है। और आज हम लड़ रहे हैं तो इस बीमारी को, इस वायरस को शिकस्त देने के लिए झारखंड के हो या फिर महाराष्ट्र के हो, कहीं अगर फंसे हुए हैं लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स के लिए, उनके लिए माजिद साहब की निगरानी में उनके घरों तक पहुंचाने का काम वो भी जारी है। 500 राशन के किट्स हम भेजे हैं और फिर उसके बाद में और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी हम भेजते रहेंगे। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में भी हम मुसलसल भेजते आए हैं, भेज रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी भेजेंगे। मुशीराबाद में भी हमने भेजा, बोरा बंडे में भी हम भेजे, बेगमपेट में भी, और फिर ये महेश्वरम शाहीन नगर के इलाके में हमने अब तक 2000 से जायद बैग हमारी जानिब से राशन के किट्स वहां पर भी हम भेज चुके हैं। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है मदद करने की, और ये भी एक हकीकत है कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अनाज नहीं है, भूखे हैं, और हमारी कोशिश के बावजूद भी हम उन तक नहीं पहुंच सक रहे हैं।